السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے. میں شیخ محمد زید جامعہ دارالسلام کا طالب علم اس بات کی مکمل کوشش کروں گا کہ آپ کے کم وقت میں آسان طریقے سے قرآن سکھاؤں. تو میرا ساتھ دیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آمین. ہمارا 16واں سبق ہوگا حروف قمری اور حروف شمسی کے متعلق. حروف قمری اور حروف شمسی کیا ہیں؟ قمر کہتے ہیں چاند کو اور شمس کہتے ہیں سورج کو. تو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ چند حروف چاند سے نکلے ہیں اور چند حروف سورج سے نکلے ہیں، بلکہ ان کو پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے، اس وجہ سے اسے وہی نام رکھ دیا گیا ہے حروف قمری اور حروف شمسی. تو ایک دم آسان طریقہ ہے، آسان قاعدہ ہے. حروف قمری 14 ہیں. الف با جیم ہا خا عین غین فا خاف کاف واو میم واو ہا یا، یہ 14 حروف ہیں. اور حروف قمری حروف شمسی میں آپ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ عربی لغت میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہر لفظ کے ساتھ ال جڑ کر آتا ہے. اللہ، الکتاب، القرآن، المسجد، الاسلام، الایمان. جو ال شروع میں لگ کر آتا ہے وہ عربی لغت کی خصوصیت ہے. تو وہ ال کہاں پڑھیں گے اور ال کہاں نہیں پڑھیں گے، تو ال کا استعمال کب ہوگا؟ وہ جو یل اور لام کا آواز آتا ہے اس آواز کب ظاہر کریں گے اور کب نہیں کریں گے. صرف اتنا ہی فرق ہے کہ حروف قمری میں ال پڑھیں گے، حروف شمسی میں ال نہیں پڑھیں گے. تو کیسا؟ یہ 14 حروف آپ کو یاد رکھ لیں تو باقی کے 14 حروف حروف شمسی کے خود بخود آپ کو یاد آ جائیں گے. تو حروف قمری میں ال پڑھیں گے. القمر، القمر، الف لام زبر ال قاف زبر قا، القمر. والیتاما، اب یہاں پر واو سے یا کو نہیں ملا سکتے، ویتاما نہیں پڑھ سکتے بلکہ والیتاما. حروف شمسی مکمل اس کے برخلاف اس کے اپوزٹ میں ہے. حروف شمسی 14 ہیں. 14 + 14 = بسپراٹ ہوا. باقی کے 2 حروف کے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. الف اور حمزہ 2 ایک ہے، اس وجہ سے حمزہ کو نکال دیا گیا. یا 2 ہیں تو یہ یا کو نکال دیا گیا، تو بسپراٹ حروف ہو گئے. تو حروف شمسی اس کے اپوزٹ میں ہے. الف لام کو ہرگز نہیں پڑھیں گے، وہاں پر الف لام خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا. اذا الشمس، تو یہاں پر ذال ہے اور یہاں پر شین ہے، درمیان میں الف لام ہے اور الف لام کو سائلنٹ کر دیں گے. اذا الشمس. کان الناس، یہاں پر نون ہے یہاں پر نون ہے، درمیان میں الف لام ہے، اسے سائلنٹ کر دیں گے، نہیں پڑھیں گے کان الناس. صرف اتنا ہی. حروف قمری میں الف لام ظاہر کریں گے، حروف شمسی میں الف لام ظاہر نہیں کریں گے. رسم الخط ایک ہمارا سبق ہے جو رسم الخط کہتے ہیں. اس طرح کے سمبل کو، یعنی جو ملٹیپلیکیشن کا سمبل ہے جو انٹو ہے اسے رسم الخط کہتے ہیں. قرآن میں بعض جگہ آپ کو ان سمبل نظر آئے گا، بعض جگہ پر انٹو کے شکل میں، بعض جگہ گول دائرے کی شکل میں نظر آئے گا. تو جہاں پر یہ چیز نظر آ جائے تو اس حرف کو نہیں پڑھیں گے. جیسا قرآن میں آپ کو سورۃ 4ویں پارے کے رکوع میں، 6ٹھے رکوع میں یہ موجود ہے. کتاب میں اس طرح اس کا ایڈریس دیا گیا ہے. تو یہاں پر اس طرح الف پر جو حمزہ ہے اس پر انٹو دے دیا گیا ہے. اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ افاماتا، کہ اسے نہیں پڑھنا چاہیے، سائلنٹ کر دینا چاہیے. اسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. موسیٰ، یہاں پر یا پر انٹو ہے، موسیٰ، تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، مگر یا ہونے کے باوجود بھی لکھنے کے ایسا ہی لکھیں گے مگر اسے نہیں پڑھیں گے. صلاتن، یہاں پر واو ہے مگر اسے پڑھنے کا طریقہ صلاتن. تو رسم الخط انٹو ہے، جس حرف پر یہ آ جائے اسے نہیں پڑھیں گے. صرف اتنا ہی ہے. حروف قمری اور شمسی یاد رکھیں اور آسان طریقہ ہے. اپنے آپ کتاب میں مشق کرتے رہیں. اللہ آسانی فرمائے. آمین. انشاءاللہ آخری ویڈیو ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.